دوستو آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو سنگم 88.8 ایف ایم کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں ہوں آر جے نیاز شاہ۔ دوستو اس وقت جموں کشمیر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ریڈیو سنگم 88.8 ایف ایم کی جانب سے ایک ٹاک شو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک پرسنالٹی موجود ہیں جن کا نام ہے لیاقت علی چودھری۔ انہوں نے پچھلے 15 سالوں کے دوران ڈرگس کے خلاف بہت بڑا کام کیا ہے۔ اینٹی ڈرگس کمیٹی کے یہ چیئرمین ہیں جو پچھلے 15 سالوں سے راجوری پونچھ اضلاع میں ڈرگس کے خلاف کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک رائٹر بھی ہیں جنہوں نے 5 کتابیں مخصوص انداز سے ڈرگس کے خلاف لکھی ہیں۔ تو ان سے آج ہم اس ٹاک شو میں ڈیٹیل وائز بات کریں گے۔ چودھری لیاقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شکریہ نیاز صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ریڈیو سنگم پہ ہمارا اس جو آج کا یہ موضوع ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے جس کی پوری ریاست کے اندر کمپین چل رہی ہے، اس پہ آپ نے بات کرنے کے لیے وقت نکالا، تھینک یو۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے 15 سالوں کا ایک تجربہ بھی آپ کے پاس ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے کتابیں جو ہیں وہ ڈرگس کے خلاف لکھی ہیں، تو ایک تو ان کتابوں کے ہمیں نام بتا دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کتابیں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ راجوری کے اندر سب سے پہلے جموں کشمیر میں اور راجوری ضلع میں جو ہے منشیات مخالف ایک تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، جس کا 2012-13 میں شروعات ہوئی تھی اور راجوری سے ہوئی تھی۔ ہم نے ایک کمیٹی بنائی، جب الگ الگ ہم نے دیکھا کہ نشہ کی حالت میں لڑکے آ رہے ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں مرتے جا رہے ہیں۔ یہ اب 2-4-5 واقعہ ہوئے تھے جب، تو اس کے بعد جو ہے نشہ میں پڑنے والے بہت سارے لڑکے جو ہے سامنے آ رہے تھے ایسے، تب جو ہے ڈرگس جو ہے یہ دوائیوں والی دکان سے ملا کرتی تھی۔ ڈرگس یہ نہیں ہوتی تھی جو آج کے دور میں تب نارمل ہوتی تھی، یہ مطلب جو دوائیاں کھانے والی تھی انہی کو لڑکے جو ہے نشے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ زیادہ ٹکیاں کھانے سے یا وہ لکوڈ ہوتی ہے وہ پینے سے لڑکوں کی وہ جو ہے جانیں جا رہی تھیں۔ تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سے گھر جو ہے وہ خالی ہو گئے ہیں، تو اسی وقت ایسا لگا کہ یہ آنے والے دور میں ایک بہت بڑی وبا بن جائے گی، کیونکہ ہر بچہ اس جال میں پھنستا ہی جا رہا ہے، اور جو بیچنے والے تھے وہ شہر کے اندر یا گاؤں کے اندر بہت جگہ موجود تھے۔ تو کیونکہ جو لڑکے گاؤں سے شہر میں کالج میں یا پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ پھر ہم نے ایک مناسب چیز ہم نے کہا کہ اس کو 2-3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے۔ ایک تو نشہ بیچنے والا ہے، اس کے خلاف تو پولیس کارروائی کر رہی تھی۔ دوسرا جو ڈرگس لینے والا تھا، اب وہ جو انوالو ہو چکا تھا پوری طرح، اس کا واپس آنا تھوڑا سا مشکل تھا، پیرنٹس کر سکتے تھے اگر وہ لانا چاہیں۔ تو تیسرے جو بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لڑکے ابھی صاف شفاف تھے، بچے ہوئے تھے، ان کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ڈرگس کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بس لینے والا 2-4 سال ہی زندگی گزار سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز خاص نہیں ہے، یہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے کمیٹی کی تشکیل دیا۔ اس کے بعد ہم نے تحریری طور پر بہت کام کیا، اس میں بہت سارے پیمفلیٹ بھی نکالے، کتابیں منشیات اور زندگی اس وقت کے سی ایم نے ریلیز کی، شیڈوز آف ڈرگس کتاب لکھی گئی، انسداد منشیات کتاب لکھی گئی، پیرلس آف ڈرگس لکھی گئی، سول سوسائٹی اینڈ پولیس ایک میگزین لکھی گئی۔ تو اس سب کچھ پورے میٹر کا جو لکھنے کا اور کام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت زیادہ جو ہے اویئرنیس کرائی جائے، بیداری کروائی جائے، اور گھر گھر اور گاؤں گاؤں یہ بات پہنچائی جائے کہ نشے میں بچہ ملوث کیسے ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بچہ کیسے نشے میں آ جائے گا۔ اچھا لیاقت صاحب، آپ نے یہ تو پچھلے 15 سالوں کی بات بتائی، کس طرح سے آپ نے اس وبا کے خلاف کام کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی اس مہم کے بعد اس طرف جانا جو ہے وہ کم بھی کیا ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ ہماری جموں کشمیر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چلایا جا رہا ہے، تو اس کے دوران آپ کی جانب سے کیا کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ جموں کشمیر کے ایل جی صاحب خود راجوری آئے اور انہوں نے بہت بڑی ریلی یہاں اس کا انعقاد کیا، ضلع انتظامیہ نے پوری بھرپور طریقے سے جو اس میں تعاون کیا۔ تو ایک بہت بڑی ریلی جس میں لوگوں کی جو تعداد تھی وہ مطلب جتنی امید سے بڑھ کے تھی، کیونکہ لوگ اس نشہ والے معاملات سے دوچار تھے، اور یہ آخری کرن تھی ایل جی صاحب کی کہ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو، ہمارے فیوچر کو اس وبا سے نکال سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں شمولیت کی، آ کے ان کی باتیں سنی، اور بہت اہم باتیں تھیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو وہ خود ایک 100 دن کا نشہ مکت ابھیان لے کے چل رہے ہیں، اور جس میں پراپر ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ اس میں جٹا ہوا ہے نشہ سے پاک کرنے کے لیے، پوری سوسائٹی کو انہوں نے انوالو کر دیا، ریاست کے بچے کو انوالو کر دیا ہے اس کے خلاف بیداری مہم کرنے کا۔ تو ان کی جو کمپین ہے اس کے بعد یہاں رجوری میں اس نے زور پکڑا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روزانہ پروگرام پولیس، سول انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔
تو ہماری جو اینٹی ڈرگس آرگنائزیشن تھی، ہم لوگ تھے، ہم بھی اس میں برابر لگے ہوئے ہیں. اس دن سے لگاتار آج تک پروگرام جو ہے چل رہے ہیں. پہلے بھی ہم کرتے تھے لیکن اب شدت سے اس کو شروعات کیا ہے کیونکہ ایل جی صاحب کا جو حکم ہے، اور دوسرا جو ان کے ہمارے ساتھ جو محبت ہے، جس درد کو وہ لے کے آئے ہیں اس درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو یہاں کے فیوچر کے ساتھ پرواہ ہے اور اس کی درد رکھتے ہوئے وہ اس کمپین میں خود اترے ہیں. جو لوگ ہمارے دوسرے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو بڑھ چڑھ کے پارٹ پلے کرنا چاہیے، جیسے سول سوسائٹی کر رہی ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ہے اس میں کہ ہم نے لگاتار جیسے ریلیجس لیڈرز کے ساتھ ہمارے پروگرام ہوئے، جو طلباء تھے مدرسوں کے ان کے ساتھ پروگرام ہوئے، کیونکہ ان کا دور تک میسج جاتا ہے. بالکل چودھری صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ نشہ جو ہے نا اس وقت ہماری سوسائٹی کی رگوں میں اس طرح سے پڑ چکا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. اور جس طرح سے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے جموں کشمیر میں ایک انیشیٹو لیا ہے اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں جس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے آپ ایک مہم چلا رہے ہیں تاکہ جو نوجوان ہیں انہیں نشے کی اس لت سے، اس بیماری سے بچایا جا سکے. تو چودھری صاحب، آپ نے جیسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز وغیرہ کا بھی آپ نے دورہ کیا ہے، کالجز میں گئے ہیں، اسکولز وغیرہ میں گئے ہیں، تو آپ کو سمٹمز جو ہے نا وہ سب سے پہلے بچے میں کیا نظر آتے ہیں؟ ہاں، جو شروعاتی دور ہوتا ہے نا اس میں بچے ہاتھ میں تبدیلیاں نظر آئیں گی. وہ اسکول جانا کم کر دے گا، نہیں جائے گا، غائب ہو جائے گا، گھر سے غائب رہے گا اکثر، اور سونے اور جاگنے میں خاص کر تبدیلی نظر آئے گی، کھانے پینے میں تبدیلی نظر آئے گی، بات کرنے میں تبدیلی نظر آئے گی، وہ شرمائے گا، کترائے گا، فیس نہیں کر پائے گا. اس قدر جب چھوٹے چھوٹے یہ سمٹم نظر آئیں تو اس کو پیرنٹس کو فوراً اس میں نظر رکھنی چاہیے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم لوگ خود اس طرف نہیں بڑھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، ایک عام انسان جو ہے اپنے گھر سے اس کی شروعات نہیں کرے گا، تو ہم جو ہے وہ نشہ مکت جموں کشمیر کا خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں. بالکل درست. جیسے کہ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ نشہ کیا ہے. اب جیسے آپ کا چینل ہے، آپ کا ریڈیو ہے، بارڈر میں لوگ سنتے ہیں. اب بارڈر والے لوگوں کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی ہے کہ نشہ کیا چیز ہے. وہ پہلے حقہ پیتے تھے، بیڑی پیتے تھے، اس کو نشہ سمجھتے تھے، اور جو حقہ بیڑی پینے والا آدمی اس سے اسمیل آئے گی، اس کے سمٹم پتہ چل جائیں گے. لیکن جب بارڈر سے یا گاؤں سے یا دور دراز کے جنگلات سے یا رورل ایریا سے بچے شہر میں آئیں گے، وہ جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں یا اسکول میں ہے، وہاں جو بچہ نشہ لینے والا یا دینے والا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے کانٹیکٹ میں آئے گا. کانٹیکٹ میں آ گیا. اب اگر ماں باپ نے اس بچے کو پہلے سے اویئر کیا ہوگا کہ ایسے بچے کے پاس نہیں بیٹھنا، جو نشہ لیتا ہے، جو نشہ بیچتا ہے، ان سے دور رہنا، تو اس کا وہ جو بچ سکتا ہے. اور اس کے لیے بیداری ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ ماں باپ اپنے بچے کو کہیں. جیسے کل مجھے ایک لیڈیز نے فون کیا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اپنے بچے کو، آپ کی وہ سننے کے بعد میں نے اپنے بچے کو فون کیا تو دیر تک سوتا ہے، کہیں تجھے یہ تو پرابلم تو نہیں ہے نا، تو پیسے بھی ایکسٹرا ادھر سے بھی مانگتا ہے، ادھر سے کہیں یہ تو نہیں. اب یہ بیداری ہے. اب اس ماں باپ وہ الرٹ ہو گئے، وہ ماں الرٹ ہو گئی، اس نے بچے کی خبر گیری کی، وہ نہیں ہے اس چیزوں میں. لیکن پھر بھی ان کو معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں ہونے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں. تو مطلب جب کچھ ہوگا اس کے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ پریپیئر رہنا ہے ان چیزوں کے لیے. تو چودھری صاحب، اب ماں باپ کی تو ذمہ داری بنتی ہی ہے، بھائی بہن کی، رشتہ داروں کی، سبھی کی ذمہ داری جو ہے وہ تو بنتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سٹیج سے اسٹوڈنٹ کو اویئر کرنا چاہیے نشے کے خلاف، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے اسکول کالجز میں؟ آج تو آپ نے عمر کی تو حد ہی پار کر دیا. 11-12 سال کے بچے بھی ہم نے انجیکشن لیتے، نشہ لیتے ہوئے دیکھے ہیں. اچھا. عمر میں تو بالکل چھوٹے ہیں، اور اس سے اوپر تو 60-70 سال تک وہ بھی دیکھے ہیں. لیکن یہ ہے اساتذہ جو ہیں ایک اہم پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اساتذہ نظر رکھیں ایسے بچے پہ، پروفیسر لوگ، لیکچرر لوگ، کہ اگر کوئی منشیات لینے والا، ڈرگس لینے والا یا بیچنے والا اگر ان کے کالج میں، ان کے اسکول میں نظر آتا ہے تو اس کو فورتھ ففتھ وہاں سے سائڈ کر دیں، بالکل نکال دینا چاہیے. کیونکہ وہ بڑی تعداد ہوتی ہے اسکول میں بچوں کی، تو اس کو پیرنٹس کے حوالے کیا جائے یا اس کو کسی ایسی جگہ، اس ادارے کے حوالے کیا جائے جو اس کو درست کر سکتا ہے. خاص کر بیچنے والے کو تو بالکل نہیں بخشنا چاہیے، کیونکہ وہ پورے کالج کو، پوری یونیورسٹی کو اور پورے اسکول کو خراب کر دے گا. تو ایسے بچوں کی نشاندہی بہت لازمی ہے کہ وہ ان کو نشاندہی کرے کہ کوئی ایسا ہے تو نہیں جو نشے میں انوالو ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پورے اس کو تالاب، ایک کہتے ہیں نا مچھلی گندی ہوتی ہے پورے تالاب کو کر دیتی ہے، تو وہ پورے اسکول کو اپنے جال میں پھنسا دے گا. دوسرا یہ ہے کہ روزانہ مارننگ اسمبلی میں سختی سے بچوں کو نشے پہ، ان چیزوں پہ زور دیا جائے
کیونکہ جو بچے آتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس چیز میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں جو محلے میں ہوتے ہیں وہ ان کو جا کے بتا سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے، کوئی ویسا تو نہیں ہے۔ جب اویئرنیس ہو جائے گی تو ہر بندہ جو ہے اپنی جگہ کا ایمبیسڈر بن جائے گا نشے کے مخالف، تو یہ ضروری ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم جب نشے والے کو پکڑتے ہیں، نشہ بیچنے والے کو، جیسے ہمارے پاس 10 لوگ ہیں نشہ بیچنے والے، ان کو ہم 10 کو ہی پکڑ لیا، پولیس اچھا خاصا پکڑتی ہے، ان پہ کیس بناتی ہے، مقدمہ دائر کر کے وہ جیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہماری عدلیہ میں جا کے، کیونکہ قانون بھی ایسا ہی ہے، تو جب عدلیہ میں جائے گا، ٹرائل چلے گی، تو وہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے اندر وہ واپس آ جاتے ہیں، 10 کے 10 ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں یار کیا یہ دیکھو وہ اندر گئے تھے باہر آ گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو ایسے اگر ہمارے کیونکہ وکلا لوگ اگر اس میں اعتقاد کر لیں کہ وہ کسی ڈرگس لینے والے کا کیس ہی نہ لیں، کیونکہ وہ بھی سول سوسائٹی سے ہے نا، وہ کوئی بھی ڈرگس جو بھی بیچتا ہے پکڑا گیا یا اس میں انوالو ہو کے اندر جاتا ہے، اس کا کیس لینا ہی نہیں چاہیے۔ تو دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جو نشے میں اندر جائے کم سے کم اس کو 10 سال کی سزا ہو، تاکہ وہ اس چیز، ہاں اگر روزانہ جائے، اب 10 لوگوں کا میرا کہنے مثال دینے کا یہ ہے کہ اگر 10 پکڑے گئے، اگر 10 میں سے ہم ایک کو پکڑتے ہیں اور ایک کو ہی سزا دیتے ہیں، ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ کبھی باہر ہی نہ ہے، پیچھے جو 9 ہیں وہ ڈر جائیں گے کہ دیکھو جی فلاں اندر گیا تھا تو وہ آج تک باہر نہیں نکلا، لہٰذا ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر 10 جائیں گے تو وہ اگر 3 مہینے کے 10 کے 10 باہر ہوں گے، وہ 1 مہینے کے اندر 30 اور جوڑ لیں گے۔ یہ ایسے ان کا چین چل رہا ہے، اس کو چین کو بریک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اندر جائے وہ باہر نہ آئے۔ بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے چودھری صاحب کہ جب ہم سٹیکنس کریں گے، جب ہم سختی سے پیش آئیں گے ان ڈرگ پیڈلرز کے خلاف، تو کہیں نہ کہیں یہ وبا، یہ بیماری یہاں سے کم ہو جائے گی۔ چودھری صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے کہ ایل جی صاحب کی طرف سے یہ آرڈر بھی کیا گیا ہے کہ جو ڈرگز پیڈلر ہیں، نشہ تسکر ہیں، ان کے چاہے پاسپورٹ ہو، چاہے ڈرائیونگ لائسنس ہو، آدھار کارڈ ہو، بینک کی کاپی ہو، بہت سارے دستاویزات جو ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پراپرٹی پر جو ہے وہ پیلا پنجابی چلے گا، اسے سیز کیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ تو یہ انیشیٹو کتنے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ انیشیٹو بہت بڑھیا ہے، بہت زبردست ہے۔ پچھلے 15-20 سال سے یہی ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ اب سخت سے سخت کارروائی جو ہو رہی ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اس کے حق میں ہے۔ اور 2-3 چیزیں جو ہے ایڈیشن ہم نے بھی کی ہیں، جو لکھ کے ہم نے بھی بھیجا ہے جی صاحب کو، اس میں یہ ہے کہ ایک یہ ہونا چاہیے کہ ان کا ووٹ، خاص کر ہم نے دیکھا ہے نشہ لینے والے کا، بیچنے والے کا استعمال جو ہے ووٹ کے لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ڈرگس والے کا ووٹر لسٹ سے ووٹ ہی ہٹ جانا چاہیے، اس کا ووٹ ڈالنے کا، انتخاب لڑنے کا جو حق ہے وہ بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ دوسرا ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو والدین اپنے بیٹے کی شادی کروا دیتے ہیں، نشے میں پڑ گیا، اب اس کی شادی کروا دیں گے تو اس کو نشہ یہ چھوڑ دے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایسے والدین جو شادی کرواتے ہیں ایک معصوم بیٹی کے ساتھ، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، تو ان والدین کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے جو اپنے بچے کی شادی کرواتے ہیں۔ جی، تو تیسرا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو اسکول میں اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، اگر اس میں کوئی ملوث پایا جائے نشے میں، تو اس کو فوری طور اسکول سے نکال دیں، تاکہ باقی والے بچے ہیں جو وہاں پہ وہ سیف ہو جائیں۔ جو یہ کر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، سیز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا قدم ہے، ویلکم قدم ہے۔ اس سے تو ضرور ان لوگوں کو ڈر پڑے گا، خوف پڑے گا، اور یہ بھاگیں گے۔ لڑکوں کی بات تو اکثر جو ہے وہ ڈرگ پیڈلرز میں بھی آتی ہے، نشہ لینے والوں میں بھی آتی ہے، تو لڑکیاں اس میں کتنی انوالوڈ پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ تذکری کا معاملہ ہو یا پھر ڈرگز لینے کا معاملہ ہو، ہمارے پیر پنچال کی اگر ہم بات کریں؟ تذکری میں تو میں نے اپنے گاؤں کی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے گاؤں میں 3 لوگ جو ہے تذکری کرتے ہیں، نامی لوگ ہیں، جو بار بار جیل، بار بار گھر آنا جانا ان کا لگا ہوا ہے۔ اور ان تینوں کی جو گھر والیاں ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ بھی انوالو ہیں۔ جب وہ جیل ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہ کام کرتی ہیں، اور وہ کام اس شدت سے کرتی ہیں کہ ان کا کچھ زیادہ ان پہ کوئی شک بھی نہیں ہوتا ہے، نہ گاؤں میں ڈوٹ ہوتا ہے، نہ عام لوگوں کو، نہ کوئی ان کو پوچھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے۔ تو لڑکیوں کی جو یہ کارروائی ہے نا بھیجنے والی، یہ بڑی گھاتک ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اور جو لڑکا انوالو ہوگا اس کی گھر والی نے تو اس میں ہونا ہی ہونا انوالو۔ ہم نے دیکھا ہے جو ڈرگس اپنے ہی ادھر، تو جو ڈرگس بیچ رہا ہے اس کا بیٹا بھی آج بیچ رہا ہے، بیٹا بھی اندر گیا، باپ بھی گیا، لیکن 15 دن کے بعد دونوں باہر آ گئے۔ جب دونوں باہر آئے تو ساتھ والے، محلے والے، یا جنہوں نے کہا ہوگا کہ ان کو پکڑو، ان کے پاس یہ ہے، ان کے حوصلے تھوڑے سے پست ہو جاتے ہیں، وہ مطلب ایک شکست جیسی مانتے ہیں، دوبارہ وہ ان کی شکایت یا وہ کام لے کے نہیں آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اندر جائے وہ ایسا پرماننٹ جائے، کم سے کم 10 سال کے لیے جائے،
کیونکہ اس کی ضرورت کیا ہے، وہ قتل کر رہا ہے نا، جو نشہ بیچ رہا ہے وہ 2 سال 4 سال کے بعد ایک بچے کو مار رہا ہے، تو یہ تو ہزاروں کو مار رہے ہیں، تو اب اس کی سزا 10 سال نہیں ہوگی، تو یہ قانون بننا چاہیے کہ کم سے کم 10 سال، اور ان کا کوئی بھی جو ہے ٹرائل نہ لے، ٹرائل ان کی ہونی نہیں چاہیے عدالت میں، ایسے بڑے بڑے کیسوں میں نہیں ٹرائل ہوتی ہے، بڑے بڑے لیڈروں کی نہیں ہوتی ہے، تو ان کی کیوں ہوتی ہے، اور کوئی بھی وکیل جو ہے ان کا کیس نہ لے، اس پہ سختی سے جو ہے سول سوسائٹی کو، انتظامیہ کو اور سرکار کو آنا پڑے گا۔ صرف ہم دیکھتے رہیں گے ایل جی صاحب کی طرف کہ وہ آئیں گے، وہ ٹھیک کریں گے، تو ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان سے ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور وہ زیادہ مضبوطی سے اس پہ پکڑ کریں گے۔ جی چودھری صاحب، اب آخری سوال کہ ریڈیو سنگم 88.8 ایف ایم کے پلیٹ فارم پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اور یہاں سے جو لاکھوں لوگ آپ کو پوری دنیا میں ہمارے سوشل میڈیا کے مادھیم سے دیکھیں گے، یا پھر جو ہمارے لسنرز آپ کو سنیں گے، ان کے لیے ایسا کیا اسٹرانگ میسج ہے تاکہ وہ اپنے علاقے میں جہاں پر بھی کسی ڈرگ پیڈلر کو دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مورچہ سنبھال لیں؟ دیکھیے، پہلے لوگ شرماتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہماری بدنامی ہوگی، گھر کی بدنامی ہوگی، ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی، بچہ ملوث ہے۔ آج وہ مسئلہ نہیں ہے، آج جموں کشمیر کی پوری سرکار اور بھارت کی پوری سرکار لگی ہوئی ہے نشہ کو ختم کرنے کے لیے۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ اس لت میں پایا جاتا ہے، ہمیں خود اس کو سدھارنا ہے، اگر سدھار نہیں سکتے ہیں تو ریہیبلیٹیشن سینٹر بنے ہیں، اور پولیس کے اچھے اچھے سینٹر کشمیر کے اندر بنے ہیں، وہاں پہنچایا جائے اور وہاں بھیجا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے بچے کو دیکھ کے کبھی یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ انوالو ہے اور ہمارا نہیں ہے۔ یہ وبا میں نے دیکھی ہے کہ میرے گاؤں میں صرف ایک بچہ مرا تھا آج سے 15 سال پہلے، آج اسی گاؤں میں 1 درجن بچے مر گئے ہیں، اور وہ لوگ جو دیکھتے رہتے تھے، وہ لوگ جن کو ہم نے میٹنگ میں بلایا وہ نہیں آئے، کہا کہ آؤ بات سنو، یہ نشہ ایک چیز ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ بھاگ گئے اور نہیں آئے۔ آج ان کے بچے بری طرح اس میں ملوث ہیں، وہ ہاتھ مل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے، کیونکہ یہ نشہ جو ہے یہ ایک شفٹ ہوتا رہتا ہے، یہ ایسے چین میں یہ چل رہا ہے، اور یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ہمیں دوسرے کے بچے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمدردی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو خاص کر نشے میں انوالو ہوتا ہے، خاص کر لینے میں، اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنی ہے، اس کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے، بہن بھائیوں کی ذریعے سے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ذریعے سے، اور جو بیچنے والا اس کے خلاف بہت بڑی سختی کرنی چاہیے۔ اس کے فوٹو ہر سکول پہ لگنے چاہیے، ہر اس پہ پنچایت گھر پہ لگنے چاہیے، کم سے کم گاؤں والے ہر بندے کو معلوم ہو کہ فلاں لڑکا جو ہے وہ ڈرگس بیچتا ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ اور اس کی ناکہ بندی رکھو۔ جی تو دوستو، یہ تھے لیاقت علی چودھری صاحب، جن سے آج ہم نے اس ریڈیو ٹاک شو میں ڈیٹیل وائز بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے ڈرگس کے خلاف کام کر سکتے ہیں، خود کو جو یہ وبا ہے، جو یہ ناسور ہماری سوسائٹی میں، اس سے الگ رکھ سکتے ہیں، اور دوسروں کو اس کے ریلیٹڈ کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو کسی بھی طرح سے ڈرگز کی اسمگلنگ کر رہا ہے، کسی تک پہنچا رہا ہے، یا کوئی ڈرگز لے رہا ہے، تو پلیز آپ اسے ایوائڈ نہ کیجئے، فوراً جو ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں ان تک اس کی بات پہنچائیے، اسپیشلی پولیس کو انفارم کیجئے، اپنے علاقے کے پنچز، سرپنچز یا کوئی بھی ریلیجیس ہیڈ ہے، ذمہ دار لوگوں سے آپ بات کیجئے، تاکہ اس علاقے سے وہ ڈرگز کی وبا، اس ناسور کو، اس بیماری کو جلد ختم کیا جا سکے۔ تو چودھری لیاقت صاحب، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، ہمارے ساتھ اس ٹاک شو میں بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔